الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. حج اسلام کا ایک بنیادی رکن ہے جو ہر مسلمان مرد و عورت پر زندگی میں کم از کم ایک بار ادا کرنا فرض ہے. ہر سال دنیا بھر سے تقریباً 25 لاکھ کے لگ بھگ مسلمان فریضہ حج سعودی عرب کے شہر مکہ مکرمہ میں ادا کرتے ہیں. ہمارے ملک پاکستان سے بھی ہر سال تقریباً 1.5 لاکھ سے زائد عازمین حج مکہ روانہ ہوتے ہیں. تیری سوا کوئی نہیں، سننے والا آسیوں کی التجا کوئی نہیں. چلیں دوستو، اس سال حج پر جانے والے چند پاکستانی عازمین حج سے آپ کو ملواتے ہیں. حج پہ ماشاءاللہ آپ جا رہے ہیں تو اتنا 2,30,000 روپے کا تقریباً خرچہ ہے. تو یہ خرچہ آپ نے کیسے انتظام کیا، کس طرح کیا ہے؟ تو بہت بڑی رقم ہے. الحمدللہ یہ اپنے رشتہ نے کیا ہے، میں نے اپنے کیا ہے. ان کا کاروبار اونٹ ہے، 2 اونٹ بیچے اور اس کے بعد بقایا جو بھیڑ بکری ہے وہ بیچ کے اپنا جو ہے حج پہ جا رہے ہیں. کیا سہولیات ہیں جو حکومت نہیں دے پاتی؟ وہ جو حاجی کے ساتھ رہنا ہے، حاجی کو گائیڈ کرنا ہے اور جو رہائشیں قریب لینا ہے وہ حکومت کے بس میں نہیں ہے، وہ ذرا ان کی رہائشیں دور ہوتی. پرابلم یہی ہے کہ جو مکان وغیرہ ہوتے ہیں، رہائش جو ہے یہ حرم شریف سے کافی دور ہوتی ہے. حکومت نے حج پر جانے کی خواہش رکھنے والے عازمین حج کے اوپر ایٹم بم گرایا، یعنی ایک دم 41,000 روپے حج کے خرچ پر بڑھا دیے. اور اس کی بنیادی وجہ یہ بیان کی گئی کہ اس سال تمام حجاج کرام کی رہائش گاہیں حرم سے صرف 2 کلومیٹر تک کے فاصلے سے زیادہ پر نہ ہوں گی. لیکن دوستو ہوا اس کے بالکل برعکس، یعنی ایک بھی عمارت حرم سے 2.5 کلومیٹر کے فاصلے سے کم پر نہیں نکلی. دوستو کرپشن کی یہ داستان تو ابھی شروع ہوئی ہے. ملک بھر کے 3 نومبر 2010 کے اخبارات میں سعودی شہزادے خالد کا ایک بیان چھپا جس میں انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کو مطلع کیا کہ حج کے موقع پر کرائے پر لی گئی عمارتوں کے معاملات میں کرپشن سر چڑھ کر بول رہی ہے. انہوں نے مزید کہا کہ ہم نے حرم کے قریب رہائش کے جو ریٹ آفر کیے، پاکستانی ذمہ داروں نے اس سے مہنگے پیسوں پر رہائش حاصل کی. اس سال حج پر جانے کا کل خرچ کچھ اس طرح ہے. ہوائی جہاز کا کرایہ کراچی اور کوئٹہ سے 68,000 روپے اور پاکستان کے دیگر مقامات سے 79,000 روپے. ایئرپورٹ ٹرمینل ٹیکس 1,650 روپے. مکہ مکرمہ کی رہائش کا کرایہ 82,500 روپے. مدینہ منورہ کی رہائش گاہ 11,500 روپے. حج کی فیس 41,147 روپے. سروس چارجز 500 روپے. ویکسینیشن چارجز 700 روپے. کل ملا کر کراچی اور کوئٹہ کے حاجیوں کے لیے 2,26,000 روپے اور دیگر مقامات کے پاکستانی حاجیوں کے لیے 2,38,000 روپے خرچہ ہے. دوستو اس سال حج کا خرچہ تو حکومت نے بڑھا دیا، لیکن دوسری طرف قومی اسمبلی کی ریویو کمیٹی برائے مذہبی امور نے سعودی عرب کا طوفانی دورہ کرنے کے بعد حج آپریشن کے معاملات میں اربوں روپے کی کرپشن کا انکشاف کیا ہے. حج ایک فریضہ ہے اور ہمارے یہاں دیکھا گیا کہ لاکھوں لوگ حج کے لیے جاتے ہیں، گورنمنٹ اس کے لیے درخواستیں جمع کرتی ہے، لیکن اس میں شدید گھپلا اور کرپشن اور لوگوں کو نوٹ نظر آتے ہیں، برکتیں سمیٹنے کے بجائے مال سمیٹتے ہیں. کیا مسئلہ ہے؟ اس میں اربوں روپے کی کرپشن ہے، اربوں روپے کی، کروڑوں کی نہیں ہے. جب آپ پہلی فلائٹ ریسیو کریں گے نا حجیوں کی، جو 75,000 گورنمنٹ کے کوٹے میں گئے ہیں، وہ 2 ہاتھ اٹھا کے بددعائیں دیتے رہیں گے. اسپیشلی جو گورنمنٹ کوٹے میں جا رہے ہیں نا لوگ، اس میں کرپشن کم سے کم 1,600 ریال کی ہے ایک حاجی کے اوپر. 1,600 ریال کرپشن اکوموڈیشن کے سلسلے میں، اکوموڈیشن کے سلسلے میں. اور یہاں کی جو کرپشن ہے وہ الگ ہے. اگر میں کہوں کہ میں شریف آدمی ہوں اور میرے انڈر میں جتنا اسٹاف و بیمان ہے تو ذمہ دار تو میں ہوں اس کا. جو سرکاری طور پر سرزمین حجاز پہنچے ہیں ان پر غموں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، کیونکہ
ان کو وہاں ڈھنگ کی کوئی رہائش مہیا نہیں کی گئی تھی، اور اگر کوئی رہائش میسر تھی بھی تو وہ نکلی حرم سے میلوں دور۔ اللہ کا کرنا یہ ہے کہ حج بھی قربانی کے دنوں میں آتی ہے، تو مذہبی امور والے سمجھتے ہیں جس طرح ہم بکرا لے کے آتے ہیں تو وہ میں کرتا ہے، تو حاجی بھی میں کرے گا لیکن آخر کٹ جائے گا، حاجی بچے گا نہیں کرپشن کی تلوار سے۔ کرپشن کی تلوار سے کوئی فیسلٹی وہاں نہیں ہے، تب بھی وہ کیا کرے گا؟ حاجی میں کرے گا۔ بدقسمتی سے جو حجاج کرم جاتے ہیں وہ پورا حج کا عرصہ صرف روتے رہتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا اور وہ کیا ہو گیا، ان کی عبادات نہیں ہوتی، اس لیے کہ پہلے تو دیکھیں اب 10 منزل عمارتیں، اگر وہ چڑھنے کا ٹینشن ہی ہے، وہ اللہ کے آگے سجدے میں سر رکھ کے وہ یہ سوچ رہا ہوگا ابھی مجھے جانا ہے 10 منزل چڑھنا ہے۔ عازمین حج انتہائی پریشان ہیں۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ جس شخص کو حج آپریشن مکہ کا ڈائریکٹر جنرل بنایا گیا وہ خود دھوکہ دہی کے معاملے میں عدالت کو مطلوب ہے، اور اس کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں بھی موجود ہے۔ اس رپورٹ کے بعد وزیر اعظم گیلانی نے 24 ستمبر کو اسمبلی میں اعلان کیا کہ اس شخص کو فوری طور پر ہٹایا جا رہا ہے، لیکن اس کرپٹ شخص کو ہٹایا نہیں گیا۔ ایک اخباری رپورٹ کے مطابق حج کے ساتھ ہی 17 ارب روپے کی کرپشن کا بازار گرم ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، 17 ارب روپے کی کرپشن۔ پچھلے سال تقریباً 19,000 حاجی صرف مہنگائی کی وجہ سے فریضہ حج ادا نہیں کر پائے۔ 3 سال پہلے حج ٹرمینل پہ ڈیرہ غازی خان کے ایک بزرگ شخص آئے ہوئے تھے، وہ حج پہ جا رہے تھے، چل نہیں سکتے تھے۔ میں نے ان کو پوچھا کہ آپ جوانی میں کر لیتے؟ بولا بیٹے 22 سال مجھے یہ پیسے جوڑنے میں لگے، میں موچی ہوں اور روز جتنے پیسے کماتا تھا ایک ڈبہ رکھا ہوا تھا، اس کے اندر پیسے میں ڈالتا تھا کہ میں حج کروں گا، لیکن 16 سال سے یہ ہو رہا ہے کہ میں جب وہ پیسے پورے کر کے جاتا تھا تو مجھے پتا چلتا تھا کہ اب یہ ریٹ نہیں ہے، اب وہ ہے۔ پھر 1 سال محنت کر کے میں جاتا تھا، تو انہوں نے 22 سال جس نے پیسے جمع کیے ہو اسے پتا ہوگا، آپ کو اور ہمیں پتا نہیں ہوگا کہ حج کیا ہے۔ حج کی کل رقم 38 ارب روپے بنتی ہے، جن میں سے 19 ارب تو حکومت 6 ماہ قبل لوگوں سے وصول کر کے بینکوں میں فکس ڈپازٹ میں رکھ دیتی ہے، جس پر 12% سود کا تخمینہ 2 ارب روپے بنتا ہے۔ جدہ آنے جانے کے لیے فضائی سفر کا خرچہ 50,000 سے بھی کم چارج کیا جاتا ہے، اور جناب حج کے دنوں میں اس میں 16 سے 17,000 کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ منسٹری والے پر حاجی 50 اور $100 رشوت لیتے ہیں، اس ایئر لائن سے نہیں، اس ایجنٹ سے۔ اچھا، جو ایجنٹ ہے پرائیویٹ ٹور آپریٹر، اس سے رشوت لیتے ہیں۔ وہ جو منسٹری کے علاوہ جو پرائیویٹ سیکٹر میں جاتے ہیں وہ کم سے کم 50 اور زیادہ سے زیادہ $100 رشوت لیتی ہے منسٹری کے لوگ، ان کو ڈائیورٹ کر دیتے ہیں کہ آپ دوسرے ایئر لائن میں چلے جاؤ۔ آپ HGOs کی بات کر رہے ہیں؟ HGOs ہیں، ٹور ٹریول آئٹا ایجنٹس ہیں، سب انکلوڈ ہیں جی۔ میں کسی پرٹیکولر کی بات اس لیے نہیں کرتا ہوں کہ اس میں سب دونوں گروپ مکس ہیں۔ ٹھیک ہے، HGO بھی ہے اور آئٹا ایجنٹ بھی ہے، وہ یہ مکس کر کے یہ لوگ کرپشن کرتے ہیں۔ پاکستان جو اسلام کے نام پر بنا ہے، یہاں حج کے موقع پر کرپشن کا راج ہوتا ہے، لیکن ہمارا پڑوسی ملک بھارت جو ایک مسلمان ملک بھی نہیں ہے، ایک سیکولر ملک ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، وہ حج کے موقع پر مسلمانوں کو سبسڈی دیتا ہے۔ مثلا پورے بھارت سے جو ہم سے 10 گنا رقبے میں بڑا ہے، وہاں ہر جگہ سے حج کا ایک ہی کرایہ وصول کیا جاتا ہے۔ بھارتی حکومت کے حج انتظامات ٹور آپریٹر سے بھی بہت بہتر ہوتے ہیں، اور اس پر سونے پہ سہاگا کہ بھارتی حکومت حج کے اخراجات میں اپنا حصہ بھی ڈالتی ہے۔ وزیر صاحب تو حج پر سبسڈی دینے کے حق میں بالکل نہیں، جبکہ دوسری طرف عازمین حج مسلسل کرپشن کا شکار ہیں۔ حج ایک فریضہ، ایک عبادت، لیکن کرپٹ لوگ حج کو بھی شاید نوٹوں میں تولنے لگے ہیں۔ حاجی بھی ان کو شاید نوٹ نظر آ رہے ہیں۔ حج کا فریضہ ہر مسلمان پہ فرض ہے، لیکن ہمارے پیارے وطن میں کرائے بڑھا دیے جاتے ہیں حج کے سیزن پہ۔ وہ ٹکٹ جو 40-50 ہزار کا تھا، وہ اس وقت یعنی حج شروع ہونے سے تھوڑے دن پہلے لاکھ روپے سے بھی اوپر کا ہو جاتا ہے۔ خدام الحجاج کے مسئلوں سے لے کر طبی کیمپوں تک، طبی کیمپوں سے لے کر وہاں حرم کے قریب اور مدینہ شریف میں رہائش گاہوں تک
ہمارا حاجی پریشان ہے. خدا را حاجی کی بددعا سے بچیے اور جاگیے. اگر جاگے نہیں تو شاید وقت گزر جائے گا. پاکستان پائندہ باد.